لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار جل جلالہ نے ذکر فرمایا کہ کن چیزوں سے وہ امتحان لے گا۔ پرچہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ آزمائش کن چیزوں میں ہوگی۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے تھوڑے سے ڈر سے تمہارا امتحان ہوگا، تم پر خوف مسلط کیا جائے گا، تم پر ڈر مسلط کیا جائے گا، لیکن یہ تھوڑا سا۔ اب اس تھوڑے سے ڈر کے اندر تم دامن اسلام چھوڑ دیتے ہو یا دامن اسلام تھامے رکھتے ہو۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے عالمی طاقتیں ڈرا رہی ہیں، بہت ساری باطل طاقتیں ڈرا رہی ہیں، تو اس ڈر کے ذریعے اللہ عز و جل امتحان لے رہا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈر۔ تو تھوڑے سے ڈر کے ذریعے اللہ اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے کہ ذرا دیکھیں میرا بندہ مجھ سے زیادہ ڈر رہا ہے یا ان طاقتوں سے ڈر رہا ہے جو طاقتیں دنیا کے اندر اپنی بڑائی کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو تھوڑے سے ڈر سے اللہ رب العزت جل جلالہ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے بھی قرآن مقدس میں ملتا ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی بہت زیادہ ڈرانے کی کوشش کی گئی، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار امتحانات سے گزارا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلقات ختم کرنے کے منصوبے بنائے گئے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کو روکا گیا، کانٹے بچھائے گئے، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن میرے کریم نے قرآن مقدس میں فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ عبادہ بھی ہے، اس سے مراد کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو دنیا کی طاقتیں جب اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی فوج کی وجہ سے، اپنے اسلحوں کی وجہ سے، اپنی طاقت و توانائی کی وجہ سے جب اللہ کے بندوں کو ڈرانا چاہیں تو پروردگار فرماتا ہے وہ بڑے نہیں، اللہ بڑا ہے۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسی سچویشن میں، امتحان کے پیریڈ کے اندر، خوف کے پیریڈ کے اندر ہمیں اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھوں سے ایمان کا دامن نہ چھوٹے، ہمارے ہاتھوں سے اسلام کا دامن نہ چھوٹے، ہمارے ہاتھوں سے پروردگار جل جلالہ کی توحید کا دامن نہ چھٹنے پائے۔ امتحان تو ہوگا، تھوڑا سا خوف ہوگا، اللہ اکبر۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر آپ دیکھیں کیا خوف مسلط نہیں کیا گیا تھا؟ 22,000 کا لشکر جرار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تیار تھا، تلواریں چمک رہی تھیں، خوف سامنے موجود تھا، لیکن قربان جائیے تاجدار کربلا کی عظمت پر کہ نہ باطل کا خوف ان کے دل میں رہا، نہ باطل کا ڈر ان کے دل میں رہا۔ قرآن تو کہتا ہے تھوڑے سے خوف سے آزمائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امتحان میں بھی وہاں ثابت قدم رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے
تھوڑی سی بھوک سے تمہیں آزمایا جائے گا، یہ نہیں کہ زندگی بھر بھوکا رکھا جائے گا۔ کبھی تمہارے لیے بھوک کے مرحلے آئیں گے، کبھی تمہارے لیے دانے کی قلت ہوگی، کبھی تمہارے لیے کھانے کی قلت ہوگی، تو اس امتحان سے بھی تمہیں گزارا جائے گا۔ کربلا میں آپ دیکھیں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امتحان سے نہیں گزارا گیا؟ کیا پروردگار جل جلالہ نے دنیا کے سامنے یہ نہیں بتایا کہ میرا حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بھوک سے پریشان ہے، جوع سے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے، لیکن دیکھو میرا حسین کربلا کے اندر اس بھوک کی وجہ سے بھی دامن توحید نہیں چھوڑ رہا، دامن اسلام نہیں چھوڑ رہا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو رہا۔ پھر پروردگار جل جلالہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ مال اور جان سے آزمایا جائے گا۔ آپ دیکھیں کربلا میں وہ بھی تو امتحان ہو رہا ہے، اللہ اللہ، مال سے بھی امتحان ہو رہا ہے، جان سے بھی امتحان ہو رہا ہے کہ جان کی آزمائش ہے۔ اللہ اکبر، تلوار نیام سے باہر ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہید کرنے کے منصوبے بن چکے ہیں، لیکن وہاں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے شکایت نہیں کرتے، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر کوئی شکوے کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب نے فرمایا پھلوں سے امتحان ہوگا، اس سے مراد اولاد، وہاں اولاد کا بھی امتحان نظر آ رہا ہے، وہاں پر اولاد بھی ہے، وطن بھی چھوٹ چکا، مال بھی چھوٹ چکا، جان کی بھی قربانی کا مسئلہ ہے، بھوک کا بھی مسئلہ ہے، خوف بھی ہے، یہ سارے امتحانات ایک جگہ پر نظر آ رہے ہیں۔ دنیا میں بہت سارے انسان کو آپ دیکھیں گے، کسی کو خالی بھوک کا مسئلہ ہوگا، کسی کو خالی خوف کا مسئلہ ہوگا، کسی کو خالی جو ہے وہ مال کا مسئلہ ہوگا، کسی کو خالی جان کا مسئلہ ہوگا، کسی کو صرف اولاد کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن اس آیے کریمہ میں اگر ہم کربلا کے منظر کو دیکھتے ہیں تو یہ سارے امتحانات پروردگار کربلا میں امام حسین کا لے رہا ہے، لیکن اللہ اکبر، امام جانتے تھے کہ اس امتحان کے اندر اگر میں ثابت قدم رہ گیا تو قرآن نے آگے کیا فرمایا ہے، کیا بشارت قرآن نے عطا فرمائی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے۔ اللہ اکبر، کن کو خوشخبری سنا دیجئے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جب ان صبر کرنے والوں کو جب ان پر کوئی مصیبت پہنچے، اللہ اکبر، جب یہ مصیبتیں آئیں، جب یہ پریشانیاں آئیں، جب یہ تکالیف آئیں، امام حسین نے واویلا نہیں مچایا، امام حسین نے شور نہیں مچایا۔ تاریخ کی کوئی کتاب یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ کربلا کے اس امتحان میں امام علی مقام علی جدہ وعلیہ الصلاۃ والسلام نے دامن صبر چھوڑ دیا ہو، بلکہ صبر کر بھی رہے تھے اور گھر والوں کو صبر کی تلقین بھی کر رہے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مصیبت کے پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور پلٹ کر اسی کی طرف تو جانا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں پر ایک بات میں خاص طور پر عرض کروں گا، صبر اللہ عز و جل کی طرف سے بندوں کے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھیں شور کرنے سے مصیبتیں کم نہیں ہوتی، مصیبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور صبر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر مفتاح الفرج، صبر جو ہے وہ کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ اللہ، مجھے یہاں پر اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا،
اور ایک پرندے کو پنجرے میں لے کر کے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور میں نے اس پرندے کو خریدا تھا، اس برڈ کو خریدا تھا تاکہ اس کی آواز میں سنوں، اس کی آواز مجھے بڑی اچھی لگتی تھی، اس لیے بیش قیمت دے کر بے پناہ پیسہ خرچ کر کے میں نے اس پرندے کو خریدا، اور آج کچھ دنوں سے یہ پرندہ بولنا بند کر دیا ہے، اس لیے میں اسے لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ اللہ اکبر! نبی کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہوتی ہے، وہ جانوروں کی فریاد بھی سنا کرتے ہیں، اور ان کی بارگاہ میں صرف انسانوں کے مقدمے پیش نہیں کیے جاتے، جانوروں کے مقدمے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی بھی جانتے تھے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ جانوروں کی اور مخلوق کی بولی کو سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ! حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے پوچھا، اے پرندے یہ بتا، اس نے تجھے خریدا تھا تاکہ تجھے تیری چہچہاتی ہوئی آواز اور تیری میٹھی آواز کو یہ سنا کرے، لیکن کچھ دنوں سے تو نے بولنا بند کر دیا ہے اور تو چپ ہو گیا ہے، بتا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! پرندے نے کہا حضور معاملہ یہ ہے کہ میں بہت چہچہا رہا تھا، میری سچویشن یہ تھی کہ میں ہجر و فراق میں رو رہا تھا، میں چلا چلا کر کے اپنی قید و بند کی شکایتیں کر رہا تھا کہ میں قید ہوں، میرے بہت سارے ساتھی آزاد اڑ رہے ہیں، اور میرا یہ آہو فغاں کرنا، میرا یہ شور مچانا میرے مالک کو اچھا لگ رہا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں چہچہا رہا ہوں، حقیقت میں میں شور و گل کر رہا تھا، میں ہجر و فراق میں آہو فغاں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر! حضور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے پنجرے پر ایک پرندہ آ کر کے بیٹھا جو میری ہی جنس سے تھا، اور اس نے مجھ سے کہا کیا تو آزاد ہونا چاہتا ہے؟ میں نے کہا ہاں میں آزاد ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا آج سے شور مچانا بند کر دے، آج سے شکوہ و شکایت بند کر دے، آج سے آہو فغاں بند کر دے، آج سے تو شور مچانا بند کر دے، یہ جو تجھے قید ملی ہے نا یہ تیرے شور مچانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! حضور اس نے جب سے کہہ دیا ہے تب سے میں چپ ہو گیا ہوں، میں خاموش ہو گیا ہوں، اور میں نے طے کر لیا ہے اب قید کی شکایت میں نہیں کروں گا، اب شور و گل نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کی بات سنی، اور اس کے بعد اس پرندے کے مالک کو بلایا اور فرمایا اب تو مایوس ہو جا، یہ پرندہ کبھی چہچہائے گا نہیں، اب کبھی جو آواز تو اس سے سنتا تھا ایسی آواز تجھے سننے کا موقع نصیب نہیں ہوگا۔ تو مالک نے پرندے کے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے جو بے پناہ دولت دی تھی یہ اس کی آواز سننے کے لیے، اور جب یہ اس کے لیے تیار ہی نہیں اور نہیں چہچہائے گا تو میں اسے رکھ کر کے کیا کروں گا؟ تو اس نے پنجرا کھولا اور پرندے کو آزاد کر دیا۔ پرندہ ڈال پر جا کر کے کہتا ہے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ عز و جل تمہیں مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے تو شکوے کی زبان پر پابندی لگا دو اور دامن صبر تھام لو۔ میں نے صبر کیا، مولا نے مجھے آزادی عطا فرما دی، تم بھی دامن صبر کو تھام لو، اللہ تمہاری مصیبتوں سے تمہیں آزادی عطا فرما دے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صبر بہت بڑا ہتھیار ہے، صبر کا اجر بھی اللہ نے بے پناہ رکھا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کو بہت بڑی نعمت فرمایا ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے کتنا عظیم مزدہ جاں فضا عطا فرمایا کہ صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اول چیز آپ ذہن کے اندر رکھیں کہ اس دنیا کے اندر ہمارا امتحان ہوگا، اور ہمیں امتحان کے حوالے سے دل و دماغ کو تیار کر کے رکھنا ہی ہے۔ بہت سارے امتحان سے گزر چکے، بہت سارے امتحان سے گزرنے والے ہیں، لیکن یہ دنیا
دنیا دارل ابتلا ہے، اور یاد رکھیں امتحان کی وجہ بھی پروردگار نے بیان فرما دی۔ امتحان اس لیے تمہارا لیا جائے گا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ کون اپنے دعوے محبت الہی میں سچا ہے اور کون اپنے دعوے محبت الہی کے اندر جھوٹا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب اگر کوئی صبر کرتا ہے، اگر کوئی امتحان کے اندر شور و گل نہیں کرتا، اگر کوئی امتحان کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے، اگر آپ کا کوئی پیسہ گم گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ یہاں تک فرمایا گیا کوئی چیز گم جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، انتقال ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اور اگر ماضی میں کوئی مصیبت آئی تھی اور اس مصیبت کو تم دوبارہ یاد کر بیٹھے یا کسی نے اس مصیبت کو یاد دلا دیا، اس وقت بھی تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی مصیبت پر صبر کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بہت عظیم دولت ہے، یہ بہت عظیم جملہ ہے، یہ بہت عظیم کلمہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب پروردگار جل جلالہ کسی کی اولاد کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے کو بھیجتا ہے، اور جب فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اس کے بعد جب بارگاہ سمدیت میں پہنچتا ہے تو پروردگار فرشتوں سے فرماتا ہے بتاؤ میرے بندے کی روح کو جب تم قبض کر رہے تھے اور جب اس بندے کی روح تم نے قبض کر لی تو اس بندے کے باپ نے، اگر بیٹے کا معاملہ ہے تو باپ کے حوالے سے اور باپ کا معاملہ ہے تو بیٹے کے حوالے سے ان سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ اس کے بچے کے جدا ہونے پر اس باپ نے اپنی زبان سے کیا کہا، تو جب کہا جائے گا کہ باپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا کی رحمت کو پیار آئے گا، رب فرمائے گا فرشتوں جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دو اور اس محل پر بیت الحمد لکھ دو، اس لیے کہ اس نے ایسی سچویشن کے اندر میری تعریف کی ہے، اس لیے حمد کا گھر بنا دو، بیت الحمد بنا دو، تعریف کا گھر بنا دو۔ اللہ اکبر، اور یہ گھر اس کے لیے ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی عادت رکھیں۔ کوئی بھی تکلیف پہنچے، آپ کے جوتے کی ڈوری ٹوٹ جائے، تسمہ ٹوٹ جائے، تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ ہاتھ میں کوئی سوئی چبھ گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ پیر میں کانٹا چبھ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اس سے مولا خوش ہوتا ہے، مولا راضی ہوتا ہے کہ بندہ مصیبت میں شکوہ کرنے کی بجائے میری تعریف کر رہا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اس طریقے کے کلمات اپنی زبان سے مصیبت میں نکالتا ہے تو جانتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اس بندے سے متعلق جو مصیبت کے اندر اتنے امتحان سے گزرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دامن صبر تھام کر یہ کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو اللہ ایسے بندے کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی ایسے بندے پر اللہ اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہے، اور اگر روئے زمین پر ہدایت یافتہ بندے کو دیکھنا ہے تو مصیبت میں صبر کرنے والا اور اللہ کی حمد بیان کرنے والا، اللہ کی تعریف کرنے والا دیکھیں۔ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو ہدایت والا بتاتا ہے، اس پر اللہ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔